بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما نافعا۔ معزز سامعین و ناظرین، بفضلہ تعالی مختصر القدری کا درس کستوار جاری ہے، اور آج کا درس والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا للزفر۔ کوہنیاں اور ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں ہمارے تینوں علماء کے نزدیک، اور امام ظفر کا اختلاف ہے اس بارے میں۔ امام ظفر کا اختلاف کیا ہے کہ کوہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں اور ٹخنے پاؤں کے دھونے میں داخل ہیں یا خارج۔ کوہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں اور ٹخنے پاؤں کے دھونے میں داخل ہیں یا خارج۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے تینوں علماء کے نزدیک داخل ہیں۔ تینوں علماء سے مراد کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ ہمارے تینوں علماء کے نزدیک کوہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں داخل ہیں، اور امام ظفر کا اختلاف ہے۔ امام ظفر کے نزدیک کوہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں اور ٹخنے پاؤں کے دھونے میں داخل نہیں ہیں بلکہ خارج ہیں۔ امام ظفر دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے تو اس میں خود غایت داخل نہیں ہوتی بلکہ انتہا اس میں خود داخل نہیں ہوتی۔ جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے تو اس میں خود انتہا داخل نہیں ہوتی، اور وہ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم اپنے روزوں کو مکمل کرو، اپنے روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو امام ظفر کا کہنا ہے کہ یہاں پر انتہا رات بیان کیا گیا ہے، انتہا رات ہے، اور یہاں رات روزے کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ امام ظفر کا کہنا ہے کہ اس آیت کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ تم روزوں کو مکمل کرو رات کے آخری حصے تک، رات کے ختم ہونے تک، بلکہ جب رات شروع ہوتی ہے یعنی مغرب کے وقت روزہ کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، مغرب کے وقت ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے، امام ظفر کا کہنا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات روزے کے حکم میں داخل نہیں ہے، یعنی کہ انتہا یعنی کہ خود غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ تو امام ظفر کا کہنا یہی ہے کہ جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے تو خود اس میں انتہا داخل نہیں ہوتی، اور جو ہے ان کی دلیل یہی آیت مبارکہ ہے کہ یہاں رات روزے کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں اور ٹخنے پاؤں کے دھونے میں داخل نہیں ہیں بلکہ خارج ہیں۔ یہ ہوا امام ظفر کا اختلاف اور ان کی دلیل۔ لیکن معزز ناظرین و سامعین، میں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ظفر کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ غایت مغیّہ میں بالاتفاق داخل نہیں ہے۔ امام ظفر کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ غایت مغیّہ میں بالاتفاق داخل نہیں ہوتی، بلکہ غایت کبھی مغیّہ میں داخل ہوتی ہے اور کبھی مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ غایت کی دو قسمیں ہیں، غایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غایت الاسقاط اور دوسرا ہے غایت الامتداد۔ تو غایت الاسقاط مغیّہ میں داخل ہوتی ہے اور غایت الامتداد مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیں، غایت الاسقاط کہتے ہیں کہ جس جگہ غایت مغیّہ کی جنس سے ہو، جس جگہ غایت مغیّہ کی جنس سے ہو۔ اب ذرا آپ اس کو سمجھیں کہ جب ہم نے ہاتھ بولا تو ہاتھ کا اطلاق انگلیوں سے لے کر بغل تک ہوتا ہے، انگلیوں سے لے کر بغلوں تک ہوتا ہے۔ تو اب ذرا بتائیں کہ جب ہاتھ بولا جائے تو اس میں کوہنیاں داخل ہیں کہ نہیں؟ داخل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوہنیاں ہاتھ کی جنس ہے، ہاتھ کے جنس سے ہے۔
تو جس جگہ غایت مغیّہ کی جنس سے ہو وہ غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے، جیسا کہ آیت وضو میں ہاتھ کا اطلاق انگلیوں سے لے کر بغلوں تک ہوتا ہے، اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ میں غایت کا ذکر کوہنیوں سے اوپر کے حصہ کو دھونے کے حکم سے ساقط کرنے کے لیے ہے۔ اگر غایت ذکر نہ کی جاتی تو ہاتھوں کا دھونا بالاتفاق بغلوں تک ضرور ہوتا ہے۔ اور غایت الامتداد کسے کہتے ہیں؟ غایت الامتداد کہتے ہیں جو حکم کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے ذکر کی جاتی ہے، اور غایت اپنے ماقبل مغیّہ کے جنس نہ ہو، جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کیونکہ رات روزے کی جنس سے نہیں ہے، کیونکہ رات ایک الگ چیز ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رات ایک الگ چیز ہے اور روزہ ایک الگ چیز ہے، لہٰذا رات روزے کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے رات روزے کے حکم میں داخل نہ ہوگی، اور دونوں غایتوں میں فرق ہے، لہٰذا ایک کا دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہو گیا امام ظفر کی دلیل اور ان کا جواب۔ اب ہمارے تینوں علماء کا جواب کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے تینوں علماء ایک مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا تو انہوں نے ہاتھوں کو دھوتے وقت اپنی کوہنیوں کو بھی شامل فرمایا، اور جب دونوں پیر دھویا تو اپنے پیروں کو دھوتے وقت ٹخنوں کو بھی شامل فرمایا، اور اپنے پیروں کو دھویا تو ٹخنوں کو شامل فرمایا، اور یہی ہمارے تینوں علماء کی دلیل ہے، اور اسی روایت سے ہمارے تینوں علماء کرام استدلال فرماتے ہیں۔ تو والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لظفر، کی کوہنیاں اور ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں ہمارے تینوں علماء کے نزدیک، اور امام ظفر کا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔